اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت شریک ہیں زبیر زینب القاریہ، زبیر عبدالحنان القاری اور زبیر عبدالمنان القاری۔ آج ہم تختی نمبر 2 سے سبق کا آغاز کریں گے۔ تختی نمبر 2 حروف مرکبات پر مشتمل ہے۔ مرکب واحد ہے اور مرکبات جمع ہے۔ ایک سے زائد کے مجموعے کو مرکب کہا جاتا ہے، اور اس تختی میں مصنف رحمہ اللہ علیہ نے 2 3 اور آخری سبق جو ہے، سبق کا آخری جو لفظ ہے وہ 6 حروف پر مشتمل ہے۔ یہ 2 3 حروف سے مل کر یہ سیٹ بنائے ہیں، اور ابھی ہم شروع کرنے سے پہلے جو اس کے متعلقہ ہدایات ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جی زبیر زینب القاریہ، آپ اس عبارت کو پڑھیے، شاباش۔ حروف مرکبات کو جدا جدا کر کے یاد کرایا جائے۔ لام الف میں لام کو سیدھے ہاتھ کی طرف اور الف کو الٹے ہاتھ کی طرف یاد کرائیں، اور جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک سی صورت کے لکھے جاتے ہیں ان کو نقطوں کے رد و بدل سے یاد کرائیں، اور امتحاناً معلوم کرتے رہیں کہ باب کے نقطے کو اوپر رکھ دیں تو کیا حرف بن جائے گا، اور تا کے نقطوں کو نیچے لگا دیں تو کون سا حرف بن جائے گا۔ تا اور قوف میں کیا فرق ہے؟ شاباش۔ یہ دوسری تختی کے متعلق ہدایات ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حروف مرکبات کو جدا جدا کر کے یاد کرایا جائے۔ جیسے ہم نے پہلی تختی کو جدا جدا کر کے ہر حرف کو پڑھا، ایسے ہی یہاں بھی ہم ہر حرف کو جدا جدا کر کے پڑھیں گے، اور اس میں چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی تختی میں جو حروف ہم نے مد کے وزن پر پڑھے ہیں وہ حروف ہم اس تختی میں مد کے وزن پر پڑھیں گے، اور جو حروف ہم نے پہلی تختی میں الف کے وزن پر پڑھے ہیں اس تختی کے اندر ان حروف کو ہم نے الف کے وزن پر پڑھنا ہے۔ جو حروف ہم نے موٹے پڑھے ہیں پہلی تختی میں وہ اس تختی میں بھی موٹے پڑھے جائیں گے، اور جو باریک پڑھے ہیں ان کو باریک پڑھا جائے گا، اور جو پہلی تختی میں ہم نے سختی والے حروف پڑھے ہیں ان کو اس تختی میں سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور جو ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھے ہیں پہلی تختی میں وہ ہم اس تختی کے اندر نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ یعنی سیم طریقہ وہی ہے جو پہلی تختی کا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس میں 2 کر کے 3 کر کے حروف لکھے گئے ہیں، اور ان کو پڑھنا ہم نے جدا جدا کر کے ہے۔ آگے مصنف رحمہ اللہ علیہ نے جیسے بتایا کہ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک سی صورت کے لکھے جاتے ہیں ان کے نقطوں کو رد و بدل سے یاد کرائیں، اور شکلوں کو دیکھ کر اور نقطوں کو دیکھ کر ان کی پہچان کرنی ہے کہ یہ حرف کون سا ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے مصنف رحمہ اللہ علیہ نے جیسے لکھا ہے کہ با کے نقطے کو اوپر لگا دیں تو کیا حرف ہو جائے گا، اس کا جواب ہے نون ہو جائے گا، شاباش۔ اور تا کے نقطوں کو نیچے لگا دیں تو کیا حرف ہو جائے گا، بچوں پر سوال کیجئے اور بچے بتائیں کہ یا بن جائے گا۔ اور تا اور قاف میں کیا فرق ہے؟ تا اور قاف میں یہ فرق ہے کہ تا باریک پڑھا جاتا ہے اور قاف پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ تو دوسری تختی کی متعلقہ ہدایات تھیں۔ اب ہم
دوسری تختی کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں. پڑھیے بچوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. شاباش. پڑھیے. الف. ألف. اب لام پہلی تختی میں جو لکھا گیا اس پر مد ہے؟ بتائیے. مد ہے اس پر؟ شاباش. تو یہاں بھی اس پر مد کیجئے. لام. لام. شاباش. آگے پڑھیے. الف. ألف. آگے پڑھیے. لام. لام. الف. ألف. آگے پڑھیے. شاباش. با. با. الف. ألف. اب با پہلی تختی میں الف کے ساتھ لکھا گیا تو اس کو ہم الف کے وزن پر پڑھیں گے یہاں بھی. آگے پڑھیے. لام. لام. الف. ألف. جی شاباش. آگے پڑھیے. لام. لام. آگے. لام. لام. الف. ألف. مد والے حروف کا جو وزن ہے وہ کتنا لمبا ہوگا؟ 4 الف کی مقدار. شاباش. اور جو الف والے حروف کا وزن ہے وہ 1 الف کے برابر لمبا ہوگا. شاباش. پڑھیے. لام. لام. جیم. جيم. لام. لام. الف. ألف. آگے پڑھیے. با. با. لام. لام. با. با. اب آگے پیچھے دونوں جگہ با آیا ہے اور اس کے درمیان میں لام ہے. اگر درمیان میں آ جائے لام اس طرح تو اس کو لام ہی پڑھنا ہے، اور اگر آخر میں آئے اس طرح الف کی شکل میں تو اسے الف پڑھنا ہے. شاباش. درمیان میں یہاں لام کو الف نہیں پڑھنا. بعض بچے یہ الف پڑھتے ہیں تو یہ غلطی ہے. اس کو لام ہی پڑھیں گے جو کہ یہ درمیان میں آ رہا ہے. شاباش. تو پہلی 2 لائنوں کے اندر مصنف رحم اللہ علیہ نے لام کی مشق پر زور دیا. اس میں اوپر والی لائن میں اگر دیکھا جائے تو 3 فارمز میں لام الف لام الف لام الف کو لکھا ہے، اور یہی قرآن مجید کا رسم الخط ہے. قرآن مجید میں کہیں لام الف پہلی شکل کے ساتھ لکھا ہوگا، کہیں لام الف دوسری شکل کے ساتھ لکھا ہوگا، اور کہیں لام الف تیسری شکل کے ساتھ لکھا ہوگا. تو مصنف رحم اللہ علیہ نے یہاں پہ رسم الخط کا بھی تعارف کروایا ہے اور اس کی ادائیگی بھی یہاں پہ درست کروانے پر زور دیا ہے. اگلی 2 لائنیں جو ہیں ان کے اندر کش والا کاف جو ہے اس پر مصنف رحم اللہ علیہ نے اس کی مشق پر زور دیا. اور پڑھیے. شاباش. آگے. کاف. شاباش. آگے پھر پڑھیے. کاف. کاف. جی شاباش. یہ کیاف نہیں پڑھنا، یا کی آواز نہ آئے. کا الف کے ساتھ. کاف. شاباش. آگے پڑھیے. با. کاف. تا.
काफ, शाबाश। फिर पढ़िए ज़ुबैर अब्दुल मन्नान अलकारी, काफ को पढ़िए। इस काफ को बाद लोग कियाफ पढ़ते हैं, या की भी आवाज़ बीच में देते हैं, लेकिन या की आवाज़ इसमें आनी नहीं चाहिए, अलिफ के साथ पढ़ा जाए। काफ, अलिफ, अलिफ, जल्दी में, अलिफ, अलिफ। हर हर्फ का कोई ना कोई इशारा होना चाहिए, और अलिफ का इशारा क्या है? जैसे हम मुट्ठी को बंद कर रहे हैं। शाबाश, जल्दी में पढ़ना है इसको। अलिफ, शाबाश। आगे पढ़िए। काफ, लाम, बा, काफ, ता, ता, काफ, सा, बा, ता। शाबाश। आपका सबक 4 लाइनों पर मुश्तमिल है, तो यहाँ तक 4 लाइनें दूसरी तख्ती की मुकम्मल हुई। शाबाश जी। ज़ुबैर ज़ैनब अलकारिया, आप बता सकती हैं कि आज के इस सबक में कोई हरफ मोटा है? नहीं। आपने सारे बारीक पढ़े हैं। शाबाश। आज के इस सबक में शाबाश जी। ज़ुबैर अब्दुल हन्नान अलकारी, आप बता सकते हैं कि आज के इस सबक में कोई हरफ सख्ती वाला है? नहीं। शाबाश। आज के इस सबक के अंदर कोई हरफ भी सख्ती वाला नहीं है, यानी ज़ा, सीन और स्वाद में से कोई हरफ नहीं। शाबाश, जवाब दुरुस्त है जी। ज़ुबैर अब्दुल मन्नान अलकारी, क्या आप बता सकते हैं कि आज के इस सबक के अंदर कोई हरफ नरमी के साथ है? शाबाश। कौन सा? सा। बस एक ही हरफ है नरमी के साथ पढ़ा जाने वाला, सा। शाबाश। आज के इस सबक के अंदर सारे हुरूफ बारीक हैं, कोई हरफ मोटा नहीं है, यानी खा, साद, ज़ाद, ता, वा, गैन और काफ में से कोई हरफ नहीं है, सारे बारीक हैं जी। शाबाश। तो आज का सबक इसके साथ ही हमारा मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह दोबारा अगले सबक के साथ हम फिर दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।